नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज जो अहम ख़बरें हैं उस पर तबसरा करेंगे अफ़गानिस्तान से। और अफ़गानिस्तान से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा संजीदा किस्म की ख़बरें अब आ रही है, और ख़ासकर तालिबान की मुस्तक़बिल के हवाले से। तो वो कौन कौन सी ख़बरें हैं उसी पे बात करेंगे। जैसे कि SCO जो कॉन्फ्रेंस हुआ है मॉस्को में, जो डिप्टी वज़राए ख़ारिजा की कॉन्फ्रेंस हुई है, और जुम्मे को उसका जो प्रेस रिलीज़ आया है उसमें जो बात की गई है कि हमें काम करना है SCO ममालिक को एक आज़ाद और जैसे अल्फाज जो यूज़ किए गए हैं कि आज़ाद, न्यूट्रल और पुरअमन अफ़गानिस्तान जो कि दहशतगर्दी से पाक हो, उसके लिए हमें कोशिश करनी होगी। लफ्ज़ जो अंग्रेज़ी का इस्तेमाल किया गया, द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल एंड पीसफुल अफ़गानिस्तान। तो इसका क्या मतलब है? इसके बाद हमने देखा है कि अमीर खान मुत्तकी साहब का जो बयान आया है, इंतहाई सख्त लहजा उसने इस्तेमाल किया है। बयान तो उसने थोड़ा सा जनरलाइज किया है, लेकिन जो वाक़े पे कार हैं, जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन और अफ़गानिस्तान से जो ख़बरें आ रही है वो यही है कि आज से 2 दिन या 3 दिन पहले जो सरहदात के वज़ीर है नूरुल्लाह नूरी साहब, जो कि अफ़गान तालिबान के सीनियर मोस्ट रहनुमाओं में से 4-5 बंदों में से हैं, क्योंकि पहला जो तालिबान का दौर था उसमें नूरुल्लाह नूरी साहब जो थे वो बल्ख के गवर्नर थे, और बल्ख एक अहम सूबा है। वहाँ पे तालिबान किसी आम बंदे को जो है गवर्नर नहीं लगाते, जिस तरह आजकल वहाँ पे मौलवी आरिफ साहब है जो कि बड़े क्लोज होते हैं। तो उसका बयान आया था ड्यूरन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उस पर जो रिएक्शन आया है उसको हम देखेंगे। और फिर अभी तक पाकिस्तान ने उरूमची के हवाले से, अफ़गानिस्तान बार बार उसी का जिक्र कर रहा है कि हम मुतमईन हैं, लेकिन पाकिस्तान ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की है, तो इस पर भी बात करेंगे। और ये एक लेटर है जो कंफर्म अफ़गान ज़राए हुकूमत से तो नहीं है, एक लीक कह सकते हैं, कुछ कहते हैं कि फेक है, लेकिन फिर भी जो मतन उसका है उसका मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान को ये कॉरिडोर से अलहदा करना, मैं तो ख़ुद भी समझता हूँ कि ये अफ़गानों के साथ ठीक नहीं है। हाँ, वो कॉरिडोर जो है वो चाइना के थ्रू आ रहा है, पाकिस्तान, चाइना, किर्गिज़स्तान, या जो है पाकिस्तान, ईरान, और ये जो 2 कॉरिडोर है तुर्कमेनिस्तान। तो इसी हवाले से बात करेंगे। लेकिन अहम बात जो है वो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा, या वक्त जो आई थी वज़ारत ख़ारिजा की, वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के सरबराही में, वो इस्लामाबाद में है, और आज बड़ा बिज़ी दिन रहा उनका। पहला मुलाकात जो उनकी हो गई वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ वो पिंडी में हुई, मतलब ये है कि जनरल हेड क्वार्टर में, और काफ़ी तवील मुलाकात थी। उसके बाद उनकी मुलाकात हुई है डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब से, और फिर थोड़ी देर पहले उनकी मुलाकात जो थी वो तकरीबन जारी थी, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से। अब जो इतनी लंबी लंबी मुलाकातें हो रही है, इसका मतलब है कि ये कर्टसी कॉल नहीं है, बहुत अहम चीज़ें हैं डिस्कस हो रही है। अच्छी बात जो की है, मीडिया पे इस वक्त कुछ भी नहीं है, यकीन जाने किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या चल रहा है। सारे स्पेकुलेट कर रहे हैं, सारे जो है ना अंदाजे लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि नहीं हो रहा है, ईरान पीछे जा रहा है, अमेरिका की डेलीगेशन आ रही है, उसके साथ मुलाकात नहीं होगी, किसी को कख पता नहीं है मतलब कि क्या चल रहा है। हर एक अपना उड़ा रहा है कि जो भी। लेकिन जो बात है, जो कि मैंने कुछ सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट जो बात कर रहे हैं उसमें वज़न है, स्पेशली वो जर्नलिस्ट जो कि मौजूदा जो जमात है, हुक्मरान जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और जो शरीफ फैमिली है उनके जो करीबी समझे जाते हैं, उनको मैंने जो उनका पढ़ा तो उससे अंदाज़ा हो रहा है कि जितने भी है वो सब ने यही कहा है कि अच्छी खबर आ रही है, मतलब यह है कि हालात कंट्रोल में है। तो मैं इसीलिए उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको इसलिए मैं वेटेज दे रहा हूँ कि बाकी सारी स्पेकुलेशन है उनका भी हो सकता है, लेकिन उनकी जो एक्सेस है टू द शरीफ हाउस वो बहुत ज़्यादा है। ये जितने 2 है, 3 है, 4 है, उनका है। तो उनकी बातों पे मेरे ख्याल में किसी न किसी हम कह सकते हैं कि हाँ, देयर इज़ नॉट ऑल बैड इन द किंग्स कोर्ट, के दरबार में सब कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छी खबरें भी आने वाली है। कुछ तो ये है कि शायद कल, या कल नहीं है तो पीर और मंगल को जो है बहुत कुछ हो सकता है। कुछ का तो ये है कि ये जो न्यूक्लियर का जो मामला है अब ईरान का, उसी हवाले से पाकिस्तान ने कुछ अच्छे प्रपोजल भी तैयार किए हैं। तो ये एक खबर है और चलती हुई खबर है। लेकिन आते हैं अफगानिस्तान के हवाले से। अमीर खान मुत्तकी साहब का जो बयान है, उनका जो लहजा है,
جو انداز ہے، پہلا تو یہ ہے کہ اس نے فورن آفس میں جو اسپیچ کیا، فورن آفس نے صرف وہ پورشن جو پاکستان کے حوالے سے اس کو نکالا ہے اور اس کو ریلیز کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو میسج دے رہا ہے کہ وی آر کنسرن، یہ پاکستان کے خلاف افغان طالبان کی لیڈرشپ اور جو ان میں جو باتیں ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اب پاکستان موسٹلی جو ہے افغانستان کی یہ جو ہے اس کو آپٹکس کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ نور اللہ نوری صاحب جو ہے اس نے سم ٹائم تو یہ بہت زیادہ مطلب ایک فاؤل لینگویج بھی یوز کرتا ہے۔ اب اس کا جو ریسنٹ بیان ہے، ایک تو استاد محقق کے بیان پہ اس نے اسٹریٹ اوے استاد محقق کو جو ہزارہ کمیونٹی کا لیڈر ہے کہ آپ ہوتے کون ہے کہ اس قسم کے قومی مسائل پہ بات کریں۔ ویسے یہ بڑا بلو دا بیلٹ ہے کہ آپ کس طرح ایک لیڈر کو اس کے پیچھے 10 بندے ہوں گے، 20 ہوں گے، 100 ہوں گے، جتنے ہوں گے، لیکن ہی از این افغان، کہ آپ ہوتے کون ہے کہ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ دوسری بات اس نے کہا ہے کہ ڈیفرنٹ لائن کو ہم مانتے ہی نہیں ہے، اور اس سے پہلے اس نے جو بیان دیا تھا کہ جو طارق خاردار ہے اس کو ہم جو ہے نا اکاڑ کے پھینکیں گے، اس سے پہلے بھی اس کے جو بیانات آئے تھے کہ ہم اسلام آباد پہ جو ہے نا ڈرون سے حملے کریں گے۔ اب ایک ایسے شخصیت کی طرف سے جو کہ طالبان کے سینئر اس میں سمجھا جاتا ہے، تو اس کے بیانات کو آپ ایوی نہیں لے سکتے۔ اسی لیے امیر خان متقی صاحب خود سامنے آئے۔ یہ نہیں ہے کہ بعض ہمارے کچھ ساتھی یہی کہہ رہے کہ شاید وہ کچھ یوٹیوبرز ہے، میڈیا پہ ہے یا سوشل میڈیا پہ، یہ سوشل میڈیا کے لیے امیر خان متقی صاحب اتنے غصے میں اور اتنے جذباتی کہ آپ لوگوں کو تدبیر کرنی چاہیے، علم کی ضرورت ہوتی ہے، تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے، امیر کی اطاعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عام سوشل میڈیا پوسٹ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ نور اللہ نوری صاحب جیسے شخصیات کے لیے ہے کہ ان کی زبان بڑی ہے، ان کے منہ بڑی ہے اور وہ اثر رکھتی ہے۔ تو ان کے حوالے سے کہا ہے کہ اگر آپ اس طرح بیانات دیتے رہیں گے، کل کے غصے کے ساتھ کہا ہے، تو اس سے ملک میں انارکی بڑھے گی۔ آپ کے یہ بیانات جو ہے یہ ملک اور ملت کے لیے خطرناک ہے، ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو یہ تو عام فیس بکرز کے لیے یا یوٹیوبرز کے لیے تو نہیں ہو سکتی۔ تو ایک اہم بیان ہے اور اس میں لگ رہا ہے کہ افغانستان کی لیڈرشپ لیول پہ جو ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس میں اختلافات ہے۔ تو ایک ابھی اس دوران جو ایس سی او کی جو پریس ریلیز آئی ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ڈپٹی منسٹرز کی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ اس میں تو اس نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہم سب فار دا کریشن آف این انڈیپینڈنٹ نیوٹرل، جو لفظ ہے نیوٹرل اینڈ پیسفل افغانستان، فری آف ٹیررزم، وار اینڈ ڈرگس، یہ لفظ یوز کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ میرے خیال میں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلے جب طالبان کی پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے تھے تو اس طرح انٹرنیشنل فورم پہ کبھی کبھی بلایا بھی جاتا، بٹھایا بھی جاتا اور ایک کمیونیکیشن ہوتی، لیکن اب یہ محسوس بھی کر رہے کہ دیکھیں پاکستان سے اب جتنا دور ہوتے جاؤ گے اتنا آپ دنیا سے دور ہوتے جاؤ گے۔ جب سے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہے، امیر خان متقی صاحب کابل سے بدخشاں تک نہیں گئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ پشاور آپ سمجھ لیں کہ نہیں آئے ہیں، یا مطلب ہے کہ کسی باہر اس نے ایک چکر بھی نہیں لگائے۔ The reason is کہ nobody is ready، یہ نہیں کرے۔ تو ابھی یہ جو ایس سی او کا آ رہا ہے، جو اس سے پہلے بھی میں 2-3 دن سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا ابھی بھی افغان طالبان پہ ٹرسٹ نہیں ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگائے کہ ارومچی کے جو مذاکرات ہیں اس کا تقریباً 16-17 دن ہے، جو کہ اور اسی حوالے سے امیر خان متقی صاحب نے اور افغان لیڈرشپ نے 2-3 دفعہ بیانات دیے کہ بڑے مثبت رہے، ہم اس سے مطمئن ہے، اس کے نتائج آئیں گے، سارے مسائل پہ بحث ہو گئی، لیکن پاکستان کا فورن آفس خاموش، پاکستان کی وزیر خارجہ خاموش، پاکستان کی سرکار جو ٹوٹل ہے وہ ارومچی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہی۔ The reason is کہ یہ مطمئن نہیں ہے، پاکستان مطمئن نہیں ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ جو کہتے ہیں the test of the fooding is in eating، ہمیں جب پتہ چلے گا کہ آپ کنٹرول کرو گے۔ ابھی جس طرح ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے کاروائیاں کی ہے، کون سی کاروائیاں کی ہے؟ پاکستان کہتا ہے کہ ہمیں دے دو، ہمیں بتاؤ کہ کس کس کو۔ عام لوگوں کو اریسٹ کرتے کہتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی والے ہیں، یہ حافظ گل بہادر والے، اس طرح نہیں چلے گا۔ تو پاکستان کی طرف سے ابھی بھی رسی بہت ٹائٹ ہے، کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے۔ پاکستان نے وہ جس طرح میں نے کہا کہ کرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان کے لیے جو ہے، ترکمانستان کے لیے وائے ایران کوریڈور اوپن کیا ہے، یہ جو گوادر سے جا رہی ہے،
اور کرغزستان کے لیے، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان کے لیے وایا سوست بارڈر چائنا جو ہے بارڈر کھول دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے 10-15 گھنٹے زیادہ لگتے ہیں. یہ میں نے سنا ہے کہ تقریباً اگر آپ کہہ دیں کہ 100-200 کلومیٹر یا 500 کلومیٹر زیادہ ہے تو اس پہ کتنا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا 10-15 گھنٹے کا اضافہ لگے گا، یہی ہے. لیکن راستہ اوپن کیا ہے. اب اس پوری سچویشن سے اگر افغانستان کو نکال دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے افغان لوگوں کے پاس. لیکن یہ کس وجہ سے؟ اب یہ جو لیٹر پرپورٹڈ لیٹر ہے جو کہ رپورٹڈلی لکھا گیا ہے کرغیز حکومت کو کہ آؤ جی ہم بات کرتے ہیں ساؤتھ ایشین مارکیٹ کے لیے ایکسس کے جو پرانے راستے ہیں اس کو بحال کرتے ہیں. لیکن وہ کیسے بحال ہوں گے؟ کیونکہ ابھی تک پاکستان کا، میں شروع ہی سے کہہ رہا ہوں کہ افغان طالبان کے کچھ جو ہے ان کے اندازے جو تھے وہ غلط ہے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے واحد جو ہے آپشنز ہے، لیکن وہ نہیں ہے. اب وہ بار بار پاکستان کو میسیجنگ دے رہے ہیں. امیر خان متقی صاحب کا یہ تیسرا بیان ہے پاکستان کے حوالے سے کہ ہم ارومچی سے مطمئن ہے، ہم نے پاکستان کی کنسرن جو ہے اس کو ایڈریس کیا ہے، ہم نے اقدامات لیے ہیں. ابھی اس نے یہ میسیج دیا کہ دیکھیں ہمارے ایک وزیر نے اگر پاکستان کے خلاف بات کی تو ہم نے ان کو روکا، ہم نے ان کو ٹھوکا. لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ کیا نور اللہ نوری صاحب اس کی بات پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں. تو یہ صورتحال اگر اوورآل ہم دیکھیں تو ایک تو پاکستان جو بہت اہم ایک ایونٹ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے افغانستان آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن وہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایران والا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ طالبان کی حکومت جو ہے وہ جو پہلے والی تھی وہ تو تقریباً 6 سال یا 7 سال اس کی ہو گئی تھی. نہیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ 7 سال تک یہ سٹریچ کرے، کیونکہ یہ ایس سی او کانفرنس کو آپ نے دیکھنا ہوگا. یہ افغانستان جو پورا جو افغانستان اس کو کہتے ہیں نا ایک کراس روڈ، ایک چوراہا اسے کہتے ہیں. اب اسے وہ چوراہے کی اہمیت بھی ختم ہو گئی. ترکمانستان نے ایران کے راستے وہ سمندر تک ایکسس حاصل کیا ہے، کرغزستان، ازبکستان، تاجکستان نے جو ہے چین کے راستے وہ حاصل کیا ہے. تو ویئر از افغانستان؟ ابھی یہ کہاں تک یہ سٹوری چلے گی، کہاں تک یہ افغان برداشت کریں گے اور کہاں تک یہ ریجن اس کو برداشت کرے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں اکثر کہتے چلا آ رہا ہوں کہ حالات جو ہے افغانستان کے لیے نہیں، خاص کر افغان طالبان کے لیے کچھ بہت زیادہ مشکل ہوتے نظر آ رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.